اللہم صلی علی سیدنا کریمنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک عظیم درود پاک، اس درود پاک کے بہت سے نام ہیں، تو اس درود پاک کے میں آپ لوگوں کو برکت اور فضائل بتاؤں گا۔ اس درود کو درود اول بھی کہا جاتا ہے، درود مغفرت بھی کہا جاتا ہے، درود صلاۃ حاجت بھی کہا جاتا ہے، درود امی بھی کہا جاتا ہے۔ اس درود کو درود فیض کلندر بھی کہا جاتا ہے۔ اس درود ایک روایت میں آتا ہے اس درود کے بارے میں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عرش عظیم کو ایک خاص کنکریوں پر اس درود پاک کو تحریر فرمایا۔ اس درود سے 72,000 درود شریف پیدا فرمایا، اسی لیے اس درود کو درود ام الادار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا و آخرت کے تمام امرتوں کے لیے مفید ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ درود پڑھا تو حضرت اماں بی بی حوا سے نکاح ہوا، لہذا حضرت اماں بی بی حوا کا نکاح مہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ شہد کی مکھیاں بھی یہی درود پڑھتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھنے سے پہلے ہی، اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ اس درود کو درود مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس درود پاک کے مختلف نام ہیں۔ درود پاک کو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ 1000 مرتبہ پڑھیں گے اس کے تو روزانہ پڑھنے والوں کو اس درود پاک کے بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر وہ خوش نصیب لوگ بھائی یا بہن اس درود کو 24,000 مرتبہ پڑھتا ہے نا، 24,000 مرتبہ اپنا معمول بنا لے تو اس پر ایسے راز کھولتے ہیں جن کو بیان کرنا کسی بس کی بات نہیں۔ یہاں آپ کو اس درود مغفرت کچھ آزمودہ عمل بھی بتایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس دنیا میں سنور جاؤ گے، آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ ہوتا ہے جن کے پاس درود پاک کا خزانہ پاتا ہے، فیض ان سے سارا زمانہ۔ ہوتا ہے جن کے پاس درود پاک کا خزانہ پاتا ہے، فیض ان سے سارا زمانہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے۔